میری آج عدالت میں موجودگی ان کو گراں گزری، ان کو خاصا یہ تکلیف دہ عمل لگا کہ اوپن کورٹ کیوں ہے، اور بطور آزاد شہری کے یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو سنے، اور اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کلوز ڈور یا کلوز ٹرائل تو ہے نہیں، روٹین کے مطابق ایک ٹرائل چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی ان کا دل تھا کہ عدالت بند ہو اور یہ جج صاحب کے ساتھ بدسلوکی بھی کریں، آواز بھی اونچی کریں، اور انہوں نے آج جس طریقے سے عدالت کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک امر ہے، اور کیسز میرٹ پہ آرگیو ہونے چاہیے۔ ہماری ایک روایت ہے، ایک تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ پاناما میں جتنی بھی زیادتی ہوئی ہو، ہم نے آج تک عدالت کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف روزانہ کی بنیادوں پہ عدالت میں آتے تھے اور عدالتوں کا سامنا کرتے تھے، اور ڈیلی ٹرائل، روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کی ایک نئی روایت قائم ہوئی، اور تقریباً ہر روز لاہور سے آنا، عدالت میں پیش ہونا، عدالت کے حکم کو بجا لانا اور میرٹ پہ کیس آرگیو کروایا۔ ٹیکنیکلٹیز یا سٹے آرڈر کے پیچھے ایک دن بھی نہیں چھپے۔ ادھر معاملہ الٹا ہے کہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ نے تحفے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے، کوئی جواب نہیں ہے۔ عدالت پوچھ رہی ہے کہ تحفے جو ڈکلیئر نہیں کیے، اس کے بعد ان کو جو بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقم حاصل کی، وہ رقم اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اعتراف کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، تو وہ رقم اس رقم کے ساتھ مطابقت کیوں نہیں رکھتی کہ جتنے کی آپ نے وہ توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا تھا؟ تحائف بیچنے کے بعد جو رقم حاصل کی ہے وہ کہیں زیادہ ہے، جو اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مس ڈیکلریشن کا، کیونکہ توشہ خانہ کی چوری، بلیک مارکیٹ میں تحائف کو فروخت کرنا، بلیک مارکیٹ میں تحائف فروخت کر کے وہاں سے جو پیسے ملے وہ کھا جانا، جعلی رسیدیں پروڈیوس کرنا، یہ تمام ایسے جرائم ہیں جن کا حساب بھی دینا ہوگا، عدالت میں جواب بھی دینا ہوگا، اور یہ عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہونا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ آرائی کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ کیس الیکشن کمیشن نے تو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بعد میں فائل کیا۔ یہ کیس شروع ہوا جب اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن کو، اس ریفرنس پر دستخط موجود تھے مسلم لیگ نون کے ممبران کے، اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ کیس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا۔ ہمارے وکیل خالد اسحاق صاحب نے یہ کیس آرگیو کیا، نان ڈیکلریشن ثابت ہوئی، نااہلی کا فیصلہ آیا، جس کے بعد یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ آج اگر 11 مہینے بعد صرف 2 پیشیاں ہیں آپ کی، پہلی دفعہ آپ گرفتار ہو کے آئے اور دوسری دفعہ آج ہنگامہ آرائی کر کے آئے، تو عدالت میں آنے کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اور ہم تو اوپن کورٹ کی پروسیڈنگز کو واچ کرتے ہیں۔ کئی کیسز ایسے ہیں جہاں ہم موجود ہو کے عدالت کی پروسیڈنگ کو بھی سنتے ہیں، مگر آج آپ کا منصوبہ ناکام ہوا، کیونکہ آپ عدالت پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ آپ کے وکلا نے جو رویہ اپنایا اور عدالت کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی، یہ پریشر ٹیکٹک نہیں چلیں گے۔ جتھوں کے ساتھ عدالت میں آنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ عدالت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے، اور یہ احترام آپ کو کرنا ہوگا۔ چوری آپ نے کی ہے، توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں آپ نے بیچے ہیں، جواب آپ کے پاس نہیں ہے، رسیدیں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ توشہ خانہ کے تحائف کہاں بیچے، کس کو بیچے، کتنی رقم کے عوض بیچے، کیونکہ اب راہ فرار کے لیے گنجائش نہیں ہے اور بچنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے جعلی رسیدیں بنائیں، آپ کے وکیل علی ظفر صاحب بہت ساری چیزیں تسلیم کر چکے ہیں اور عدالت کے اندر یہ بات مان چکے ہیں کہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں،
آپ نے بیچ کے رقم بھی حاصل کی ہے. جب یہ ساری باتیں تسلیم شدہ ہیں تو پھر ٹرائل کو روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ نے نہ صرف توشہ خانہ کا چوری جو ہے وہ ثابت ہے آپ پہ، اس کے علاوہ جو سائفر کا کیس ہے وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے آپ نے. آپ کے خلاف 164 کا بیان آ چکا. آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان یہ بیان دے چکے، بتا چکے کہ جعلی منٹس بنائے گئے تھے، جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا. اس میں بھی آپ کو پیش ہو کر جواب دینا ہوگا کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور نہ صرف یہ، آپ نے پہلے کہا کہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے بعد آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حکومت پہ الزام لگا کے امریکہ سے ہی مدد طلب کی. یہ اچھی امپورٹڈ حکومت ہے یا بین الاقوامی سازش ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، پھر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اور کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. 9 مئی کو جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے حساس تنصیبات پہ حملے کیے، ان کو بھی جواب دینا ہوگا. آپ کے ہاتھ جرائم میں رنگے ہوئے ہیں اور چوری ڈکیتی سے بچنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدالت پہ حملہ آور ہوا جائے، تاریخ پہ تاریخ لی جائے، آ کے میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں. اور جہاں تک رہی ہماری بات، ہم کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی کمپلینٹ پہ کیس بنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہماری موجودگی پہ اعتراض کرنے والے؟ اب آپ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ آپ ہماری موجودگی سے خائف ہیں، ہماری موجودگی سے خوف زدہ ہیں. آپ کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تب خوف زدہ نہیں ہوئے تھے جب توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے، تب آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جب وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقم حاصل کر رہے تھے تب خوف نہیں آیا؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ یہ خوف نہیں آیا کہ میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں اور میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں کہ میں بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ رہا ہوں؟ کم از کم خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو تو آپ کسی مقدس جگہ پہ رکھتے، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے. آپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالا. اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا؟ اب جب جواب مانگا جاتا ہے تو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے یا حملہ آور ہوتے ہیں. ہم تو روز بات کریں گے توشہ خانہ پہ، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ بھاگیں گے. ہمارا نام عمران احمد نیازی نہیں ہے. ہم نے میاں نواز شریف نے ایک ایک کیس میں بہادری جرت کے ساتھ حالات کا بھی مقابلہ کیا، کیسز میں بھی کھڑے ہوئے. آپ کی بزدلی، آپ کی منافقت، آپ کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آپ اب ہماری موجودگی سے خائف ہوتے ہیں. کاش اس وقت خائف ہوئے ہوتے جب جھوٹا سائفر بنا رہے تھے یا توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے. آپ کا یوم حساب قریب ہے، ایک ایک پائی کا انشاءاللہ آپ سے حساب لیں گے. صاحب آج انہوں نے آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو انہوں نے آج کورٹ میں انہوں نے پیش کر دی ہے اور اس وقت کر رہے ہیں کہ عدالت صاحب تمام لاہور سے بھی وکلاء کو بلا رہے ہیں، اسلام آباد سے. دیکھیں، ایک تو لاہور کا کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہے وہ بدماشی کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر. دیکھیں، ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا آڈیو پیش کی ہے. ہمارے جو وکلاء ہیں، میں اکثر پیشیوں پہ پچھلے 1 سال 1.5 سال جب ہمارا ایون اپوزیشن کا دور تھا تب سے وکلاء کو موبلائز کرنے میں ہمارا کلیدی کردار ہے. ادھر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک لاہور بھی وکیل سے نہیں آیا ہوا. میری وکلاء خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر مجھے بتا دیں کوئی ایک وکیل بھی لاہور سے آیا ہو تو یہ کوئی آڈیو بنائی ہوگی یا کوئی پرانی ہوگی. میں نہیں جانتا کون سی آڈیو چلائی ہے، مگر اگر بات اطاعت ارڑ کی آڈیو پہ آ گئی ہے اور توشہ خانہ کے تحائف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو یہی گھڑیوں کا بیپار کرنا چاہیے. ان کو CDA کو کہتے ہیں، ان کو 2-4 دکانیں الاٹ کر دیں کچہری کے ساتھ ہی، وہاں پہ بیٹھ کے ہیرے جواہرات، ہار، موتی اور یہ گھڑیاں ان کا بیوپار کیا کریں، ان کو بیچا کریں اور ان کی رسیدیں بنایا کریں. کیونکہ یہ جھوٹی آڈیوز بنانے سے کہ جی عدالت پہنچو، تو یہ میں اس میں کوئی اگر ہے بھی مان لیا جائے، اس میں نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی تحفے بیچے ہیں، میں نے کوئی سائفر بنایا ہے، میں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی ہے ملک ریاض سے مل کے، اگر کی ہے تو میں آپ کا جرم دار ہوں. باقی اس آڈیو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ مجھے عدالت دے جائیں.